معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ واری درس تصوف اور حلقہ ذکر قادری ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ ٹولی چوکی کی جانب سے منعقد ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک سے پہلے سلسلہ وار درس تصوف الحمدللہ جاری رہا۔ ماہ رمضان کے سبب یہ کچھ ہفتے موقوف رہا، اب پھر الحمدللہ باضابطہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے دروس میں ہم نے تصوف کے سلسلے میں بہت کچھ اہم باتیں اور بنیادی باتیں بیان کی تھی، اور اس کے بعد حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب منہاج العابدین درس کے طور پر منتخب کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا اس کتاب کا مکمل نام علماء نے جو بیان کیا، تحریر کیا، وہ منہاج العابدین الی جنت رب العالمین ہے، یعنی عابدین عبادت کرنے والوں کا طریقہ اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف۔ یعنی ہم اور آپ اگر منہاج العابدین کے تمام تر دروس کو، اسباق کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم وہ ہوں گے جو جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں تو یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور عطا سے ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ منہاج العابدین کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کو العقبہ کہہ کر کئی ایک گھاٹیوں میں تقسیم کیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جب بندہ راہ عبادت پر نکلتا ہے، عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایک دو نہیں بہت ساری دشواریاں آتی ہیں، اور انہی مشکلات اور دشواریوں کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے عقبہ گھاٹی کہہ کر ایک ایک چیپٹر اور باب باندھا ہے، بیان کیا ہے۔ اور ہمارا پہلا چیپٹر، پہلا باب جو چل رہا ہے علم کے بیان میں چل رہا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے علم کے فضائل بھی بیان فرمائے اور علماء کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا
کہ علم کا عبادت کی اصل ہونا اور علم کو عبادت سے پہلے حاصل کرنا دو وجہ سے ضروری اور لازم ہے۔ پہلی وجہ کو ہم نے مکمل بیان کر دیا تھا، آج انشاءاللہ دوسری وجہ سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ پہلی وجہ جو آپ نے بیان کی تھی، یعنی عبادت، علم کو عبادت سے پہلے حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، پہلے وجہ آپ نے یہ بیان کی، اس لیے کہ بندہ رب کی عبادت کر سکے، علم حاصل کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر کر پائے گا، اور عبادت کو، اپنی عبادت کو تمام عیبوں اور کمیوں سے علم کی وجہ سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی عبادت کی ادائیگی میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت ساری غلطیاں ہوں گی، بہت ساری کمیاں ہوں گی، اور اس کی عبادت عیوب اور نقائص سے سلامت نہیں رہے گی۔ تو آپ نے یہ بیان کیا تھا، پہلی وجہ یہی ہے کہ بندہ جب علم حاصل کرے گا تو عبادت کو صحیح طور پر بجا لائے گا۔ عبادت سے علم کے مقدم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کو رب تعالیٰ جتنا زیادہ علم عطا فرمائے گا، علم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس بندے کے دل میں زیادہ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہوگا، جاننے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو معرفت عطا فرمائے گا تو اس کے دل میں خوف خدا بھی ضرور آئے گا۔ تو آپ یہی بتا رہے ہیں، دوسری وجہ علم کے مقدم ہونے کی یہ ہے کہ علم سے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کا خوف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً علماء میں اولیاء بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علماء میں اللہ تعالیٰ کے جو علماء ہیں بلند مقام و مرتبہ پر انبیاء اکرام بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالی انبیاء ہی کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ جس کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی تو اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا شخص صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کی تعظیم و طاعت بجا لا سکتا ہے۔ تو علم سے ہی رب کی معرفت اور پہچان ہوگی، اور علم کے ذریعے ہی اس کی عظمت و ہیبت دل میں بیٹھے گی۔ تو معلوم ہوا علم سے ہی تمام طاعت و عبادات کا پھل ملتا ہے، اور علم کے باعث ہی انسان ہر قسم کی معصیت یعنی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں، اور عبادت سے مقصود بھی تو یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اس کی معرفت، اور دوسری دل میں اس کا خوف اور ہیبت کا داخل ہونا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پر حدیث رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق کون سا علم فرض ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے محدثین نے جو اس کی شرح بیان فرمائی، چاہے علامہ علی قاری علیہ رحمہ ہو، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہو، یا پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ ہو، ان تمام محقق علماء اکرام نے یہی بیان کیا کہ ایک مسلمان کے لیے جو علم فرض ہے وہ یہ ہے کہ علم عقائد، یعنی ایک مسلمان ہے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ کیسا ایمان و عقیدہ رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں،
اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، ان تمام کے بارے میں ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے، ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ بھی اسی طور پر اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا، جس کی تلاش لازم اور ضروری ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 علم ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 علم توحید، نمبر 2 علم سر، یعنی جس کا تعلق دل اور دل کے متعلقات سے ہے، نمبر 3 علم شریعت۔ اب یہاں پر یہ بھی بات آتی ہے کہ ان تینوں علوم کو کتنی مقدار میں حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ تو ایک عام مسلمان ہے تو اس کے لیے ان کا بس بنیادی علم حاصل کر لینا یہ کافی ہے اور یہی ضروری اور لازم ہے، یعنی یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان پر دلائل کیا ہے اور اس کے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا علم ایک عام مسلمان کو حاصل کرنا ضروری اور لازم نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ مستقل بالذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات قدیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور اس کی صفات بھی ازلی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ تو ان تمام باتوں کا علم حاصل کرنا، اس کے علاوہ چند اور باتوں کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ خاص بندے اور افضل رسول ہیں، اور جو احکام آپ خدا کی طرف سے لائے سب حق ہیں، اور آخرت کے بارے میں جو خبریں آپ نے دی ہیں سب برحق ہیں۔ پھر ان تمام احکام و مسائل کو بھی معلوم کرے جو سنت ہیں، کیوں؟ تاکہ خلاف شرع کاموں اور بدعات سے محفوظ رہے۔ اگر ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا علم ہوگا، جب ہم سنتوں کے عارف ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، تو بدعات سے اور خلاف شرع باتوں سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ یہی فرماتے ہیں، اس لیے کہ بدعت میں مبتلا ہو کر انسان سنت کی پیروی سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تو علم توحید کے بارے میں۔ اب دوسرا علم جو آپ نے فرمایا جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو علم سر سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے دل کی صفائی کے اسباب معلوم ہو جائیں۔ انسان کا دل جن اسباب سے پاک و صاف ہو سکتا ہے، ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ باتیں آگے کتاب میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ پڑھ کر اپنے اپنے دل کو پاک و صاف کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں علم سر سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے صفائی قلب کے اسباب معلوم ہو جائیں، اور یہ معلوم ہو جائے کہ کس چیز سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت، تعظیم اور اعمال میں اخلاص پیدا ہو۔ نیز ان امور کو جاننا بھی ضروری ہے جن سے نیت درست رہ سکے اور ظاہری و باطنی اعمال و عبادات ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہ سکیں، اور ان سب امور کا بیان انشاءاللہ آگے کتاب میں آئے گا۔ نمبر 3 علم شریعت کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ کس قدر جاننا ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں علم شریعت سے اس قدر جاننا ضروری ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امور ضروری ہیں تاکہ انہیں ادا کیا جا سکے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ ان کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔
اور آپ فرماتے ہیں مگر حج، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ کے احکام و مسائل ان کو جاننے لازم ہے جن پر یہ فرض ہوں۔ جیسے کہ کوئی مالک نصاب نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو ابھی اس پر اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہوا۔ ہاں جیسے ہی وہ مالک نصاب ہوا تو اب اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے حج اس پر فرض نہیں ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حج کے ارکان کا اور حج کے تمام تر معاملات کا جاننا ابھی فرض نہیں، لیکن جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہو جائے گا اب اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ کتنا ضروری ہو جاتا ہے؟ تو اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر وہ بغیر علم حاصل کیے لاکھوں لاکھ روپیے خرچ کر کے حج کے لیے چلا جائے، لیکن جو ارکان حج ہے اس کو صحیح طور پر ادا نہ کرے تو اس کا جانا آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس نے اتنا سب کچھ خرچ کیا، اس کے باوجود وہ ظاہری جو اعمال ہیں، باطنی خشوع و خضوع کا یہ اچھے سے اچھا ہونا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے تمام تر امور کا بہتر ہونا اور اس کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں اور جن پر یہ چیزیں فرض نہیں ان پر ان کی جزئیات اور ان کی تفصیلات جاننا یہ لازم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شریعت مطہرہ نے آپ کو اتنا ہی مکلف کیا ہے، انہی باتوں کا پابند بنایا ہے جس کا آپ کا جاننا فرض اور ضروری ہے، یعنی وہ باتیں جو آپ پر فرض اور ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی اگر نماز ہم پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، حرام سے بچنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، تو حرام جو چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ تمام باتیں علم شریعت میں آتی ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں، اور خاص کر یہ طالبان علوم نبویہ کے لیے ہے، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یہ جو علم کی گھاٹی ہے، جو علم کی راہ ہے، فرماتے ہیں اگرچہ بہت سخت گھاٹی ہے، بہت سخت راہ ہے، مگر اس کے بغیر مطلوب و مقصود کا حصول بھی ناممکن ہے۔ مشکل تو ہے لیکن آپ کے لیے ضروری ہے، ضرور اسے حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا جو مطلوب ہے، جو ہمارا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگرچہ اس کا نفع بہت ہے، یعنی علم حاصل کریں گے تو تھوڑا بہت فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بہت فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، مگر اس گھاٹی سے گزرنا بھی دشوار ہے اور اس میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہیں، فرماتے دیکھیے کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل نہ کیا تو گمراہ ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس راہ پر چلے مگر راستے میں پھسل گئے، اور اس میں کتنے ہی گھومنے والے حیرانی کا شکار اور ہزاروں اس راستے پر چلنے والے لاپتہ ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اس گھاٹی کو طے کرنے کے در پہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تھوڑے ہی وقت میں منزل مقصود پر جا پہنچے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، بندے کی نیت اچھی ہو اور پاکیزہ نیت ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے تو جو برسوں میں راستہ طے ہونا ہے رب تعالیٰ منٹوں میں طے کروا دے۔ اخلاص و للہیت بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اور بعض وہ ہیں جو 70 سال سے اس منزل کو طے کرنے میں مصروف ہیں اور ہر چیز کا اختیار در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ یعنی لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور سال ہا سال یہ علم حاصل کرنے میں گزار رہے ہیں لیکن منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اپنے وقت کے مجدد ہیں، حجت الاسلام ہیں، اور امام غزالی علیہ رحمہ جن کو زمانہ کہتا ہے وہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا علم کا نفع بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ عبادت کے معاملے میں علم کا سخت محتاج ہے،
اور عبادت کی دیوار علم پر ہی قائم ہوتی ہے۔ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ عبادت یہ ایک دیوار ہے، اور یہ دیوار کس پر قائم کر سکتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر ہی قائم کر سکتے ہیں، خاص کر علم توحید و علم سر پر۔ علم کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا ہے؟ اے داؤد علم نافع حاصل کر۔ آپ نے عرض کیا کیا نافع علم کون سا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ وہ نافع علم کون سا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا علم نافع وہ ہے جس سے تجھے جلال، میری عظمت، میری بڑائی اور ہر چیز پر میری کمال قدرت کا پتہ چلے، کیونکہ ایسا علم ہی تجھے میرے قریب کر سکتا ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ علم اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں نابالغی میں ہی فوت ہو جاتا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں نابالغی ہی میں فوت ہو جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان بالغ ہوتا ہے، یعنی 15 سال کی عمر کو پہنچا، 13-14 سال کی عمر کو پہنچا تو وہ بالغ ہے، اور جب ایک مسلمان بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس پر عبادات فرض ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، پابند ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نماز چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بچہ ہے 7 سال، 8 سال، 10 سال کا، یقیناً نماز کا علم سکھانا، نماز کا پابند بنانا یہ تو ضروری ہے، ماں باپ کی تربیت میں ہے، لیکن بچہ اس عمر میں نماز نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، قابل گرفت نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اور جب مکلف ہو گیا تو اب وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی نابالغی میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت ہی عطا فرماتا ہے۔ نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، توجہ دیں کہ آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں نابالغی میں ہی فوت ہو جاتا اور جنت میں داخل کر دیا جاتا اور بڑا ہو کر خدا کی معرفت حاصل نہ کرتا۔ اور یہ اس لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اس میں خدا کا خوف بھی زیادہ ہوگا، اور جس کو خوف خدا زیادہ ہوگا وہ عبادت زیادہ کرے گا، اور جو عبادت زیادہ کرے گا اس کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خالص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن علم حاصل کرتے وقت ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت میں ہمیں کس چیز کا زیادہ خیال کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں علم حاصل کرتے وقت سب سے زیادہ خلوص پر نگاہ رکھنا چاہیے، کیونکہ علم میں خطرات بہت ہیں، اور انسان خطرات سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ اخلاص دل میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اس پر ہوتا ہے، توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو یقیناً پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اخلاص کی برکت سے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ آیا ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اخلاص کے مقابل میں کیا ہے؟ ریا ہے، دکھاوا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے، طالب علم کو چاہیے، علم دین طلب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دکھاوے سے، ریا سے محفوظ رہے، اور کبھی بھی چاہے وہ عالم ہو یا پھر علم حاصل کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں علم حاصل کروں گا، اچھا عالم بنوں گا تو لوگ میری عزت کریں اور میں لوگوں کے درمیان میں بڑا مانا جاؤں، ایسی بری نیتیں رہے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ریا سے، دکھاوے سے ہمیں محفوظ رہنا ہے اور اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیا ہے جو شخص اس لیے علم حاصل کرے
تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے یا بے وقوفوں کے ساتھ علم کے ذریعے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ دیکھیں، عالم اگر اخلاص نیت کے ساتھ علم حاصل کرے، بہترین عالم بن جائے تو اس کی بہت بلند شان ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حفاظ اکرام اپنے خاندان والے ساتھ جن پر جو ہے جہنم واجب ہو جاتی ہے انہیں وہ جنت لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوا کر۔ لیکن علماء کا معاملہ یہ ہے کہ جس کا جیسا مقام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے ہی زیادہ لوگوں کی بخشش کا وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ علماء کی صف ہوگی، ایک طرف ٹھہرا دیے جائیں گے، اور لوگ جو علماء کو جانتے اور پہچانتے ہیں جن پر جہنم کا حکم دے دیا گیا وہ جہنم کی طرف جاتے رہیں گے، تو علماء میں سے کسی کو پہچانیں گے، پہچان کر کہیں گے کسی عالم کے پاس آ کر کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ دیکھیں، وضو کے لیے پانی دینا ایک عام بات ہے اور ہم اور آپ ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ بھی کام میں آنے والا ہے کہ عالم سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ میرے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں، تو وہ عالم دین اس کے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کی سفارش سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر علماء کی نیت بھی اچھی نہ ہو تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، عبادات و ریاضات کیے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں میں اپنے وقت کو صرف کیا۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا تو علم اور اس کے خطرات سے زیادہ سخت کسی چیز کو نہ پایا۔ دیکھیں، اور اس بات سے بھی بچنا کہ شیطان کہیں تمہارے ذہن میں یہ وہم نہ ڈالے کہ جب علم میں اتنے خطرات ہیں تو اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ بھی بہت سارے سوچیں گے کہ جب اتنا مشکل ہی ہے تو چلو دور ہی ہے جاتے ہیں، علم کہاں حاصل کریں؟ تو ایسا نہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب علم میں اتنے خطرات ہیں تو یہ نہ سوچیں اور شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ اور وہم نہ آئے کہ اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا وہم درست نہیں، صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیر و محتاج زیادہ نظر آئے، فقیر اور محتاج زیادہ نظر آئے۔ اب آپ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ فقیر و محتاج کیا مال و دولت کے محتاج ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ علم کے محتاج ہیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات میں آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیر اور محتاج زیادہ نظر آئے۔ فقیر اور محتاج سے مراد کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ فقیر اور محتاج مال و دولت کے محتاج ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ علم کے محتاج ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور علم کے بغیر ہمارے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ علم حاصل کریں گے تو ہماری عبادت صحیح ہوگی، علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوگا، علم حاصل کریں گے صحیح طور پر ایک مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول پر کیسا ایمان و عقیدہ رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کا ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ آپ نے سنا، علم ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بندے کے پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف الہی پیدا ہوگا تو اسی خوف الہی کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔
امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو جو شخص علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ بالفرض اگر کوئی شخص تمام آسمانوں کے فرشتوں جتنی عبادت کرے، ہو تو نہیں سکتا لیکن کہہ رہے ہیں، بالفرض اگر کوئی شخص تمام آسمانوں کے فرشتوں جتنی عبادت کرے مگر علم نہ ہو تو وہ خسارے میں ہی رہے گا۔ اس لیے کہ جس طرح بھی ہو علم ضرور حاصل کرنے میں پریشان اور سست نہ بنو، ورنہ گمراہی کے خطرات سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ انہی باتوں پر اپنا پہلا چیپٹر جو ہے اس کتاب کا ختم کرتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، اور علم ہی پر ہمارے لیے نجات موقوف ہے، علم ہی پر ہماری عبادت موقوف ہے، علم ہی پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی موقوف ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی سنا دیں حدیث شریف، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے تو سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا علم کا راستہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ تمامی احباب جو اپنے گھر سے نکلے، آپ کی نیت یہی رہی کہ ہم علم حاصل کریں گے، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طلب علم کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے گھر لوٹنے تک فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو طالب علم، جو بچے خاص کر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طالب علم دین کو علم حاصل کرنے سے روکے، اور بہت کوشش کرتے ہیں۔ شیطان ہر ایک گمراہی ایک مسلمان کے سامنے سجا کر پیش کرتا ہے تاکہ مسلمان نیکی سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اور روایت میں، حکایت میں یہ آتا ہے کہ روزانہ ابلیس جو ہے سمندر کے کنارے عصر کے بعد اپنا ایک تخت لگاتا ہے، اور جتنے بھی اس کے چیلے ہیں دن بھر کی اپنی جو کارکردگی ہے وہ آتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہی معاملہ ہوا کہ ایک آیا شیطان آ کر کہنے لگا میں نے جو ہے فلاں سے چوری کا کام کروا دیا، اور دوسرا شیطان آیا اس نے کہا کہ میں نے اسے حرام میں مبتلا کر دیا، تیسرا آیا کسی نے کہا کہ میں نے اسے ایک مسلمان کے ساتھ لڑا دیا، جھگڑا کروا دیا، میں نے صلہ رحمی کے خلاف عمل کر دیا۔ شیطان تمام کی باتیں سنتا رہا لیکن کچھ زیادہ خوشی کا اظہار نہ کیا۔ اور ایک شیطان، بعض کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ لنگڑا شیطان ہوتا، وہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اے ابلیس، میں نے ایک طالب علم کو، ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے علم حاصل کرنے سے اسے روک دیا۔ تو ابلیس جیسے ہی یہ سنتا ہے اپنے تخت پر سے اچھل جاتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ باقی جتنے ہوتے ہیں وہ تعجب کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا دیا، ہم نے تو فلاں کو چوری پر لگا دیا، ہم نے فلاں کو اتنوں کو جو ہے فلم اور سنیما وغیرہ دیکھنے میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیا، لیکن ہم سے اس نے خوشی کا اظہار نہ کیا۔ اور یہ آیا اور اس نے کہا کہ ایک بچے کو ہم نے جو ہے علم دین سے روک دیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو ابلیس جب تمام کے تعجب اور حیرت کو دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو آؤ۔ تو ایک وقت تمام کو لے کر وہ جاتا ہے، اور جا کر صبح کا وقت ہوتا ہے اور نماز فجر کی جماعت کا وقت بڑا قریب ہوتا ہے، تو وہ ایک عابد کے پاس آتا اور آ کر اس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ بتا سکتے ہو کیا یہ اتنی شیشی ہے، آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اس بوتل میں، اس شیشی میں سما سکتا ہے، اس میں ڈال سکتا ہے؟ تو عابد ہوتا، علم اس کو نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ اے شخص ہٹ جا میرے راستے سے، مجھ کو نماز کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے
تو وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان و زمین تو بہت بڑے ہیں اور اتنے بڑے آسمان و زمین اس شیشی میں کیسے آ سکتے، کہہ کر چلا جاتا۔ اب پھر وہ لے کر تمام ٹیم کو جاتا ہے ایک عالم کے پاس، اور عالم صاحب بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد کے لیے جاتے رہتے، اور راستے میں وہ روکتا ہے، روک کر پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ شیشی ہے، کیا اس شیشی کے اندر آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے؟ تو عالم صاحب جیسے ہی سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ اے مردود، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، مجھے نماز سے جانے سے روکتا ہے، اور یہ کیا سوال کرتا ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے کے اندر بھی آسمان و زمین کو سما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب وہ شیطان ان چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے، اس کو علم نہ تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا، اور اس کو علم رہا اور اس علم کی وجہ سے اس نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو، شیشی تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ سوئی کے ناکے میں بھی سما سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کی لاکھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کی راہ کی رکاوٹ بن جائے، انہیں حافظ بننے نہ دیں، انہیں عالم بننے نہ دیں، انہیں اچھا سچا مسلمان بننے نہ دیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اور معاملات میں دوسروں سے فائٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، تو آپ کے لیے آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزاریں، اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علم دین حاصل کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جو ہمارا درس ہوگا تو یہ دوسرا جو چیپٹر ہے اس کتاب منہاج العابدین کا، یعنی توبہ کے بیان کے سلسلے میں۔ جب ایک سالک جو ہوتا ہے، راہ معرفت کا جو سالک ہے، اس راہ پر جو چلنے والا ہے، پہلی ضروری جو چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ دوسری جو ضروری چیز ہے، جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اپنے جو پچھلے معاملات ہیں ان سے توبہ کر لیں۔ تو توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ سچی اچھی توبہ وہ کون سی ہے، اور اس توبہ کے لیے کن شرطوں کا ہونا ضروری اور لازم ہے، ان تمام باتوں پر آئندہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔